السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل شارٹ اسلامک سروس سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست واقعہ اور حقیقت لے کر آیا ہوں۔ پشاور کے مولانا محمد زبیر صاحب جو بھی حال ہی میں ہمارے گاؤں کے اندر چلے کی جماعت کے ساتھ کام کر کے گئے ہیں، انہوں نے مجھے اردن کا ایک واقعہ بتایا۔ اردن کے مولانا برہ صاحب ابھی پاکستان میں تبلیغی جماعت کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہیں، 4 ماہ کے لیے آئے ہیں اور ابھی پاکستان میں وہ چل رہے ہیں۔ مولانا محمد زبیر صاحب کے ساتھ ان کی تشکیل تھی ابھی 2022 میں، تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جب رائیونڈ کی پہلی سال کی جماعت اردن میں گئی تو اردن کی ایک مسجد کے اندر سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ جب کام نیا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ان کو مسجد سے نکال دیا گیا تو انہوں نے مسجد سے تھوڑے فاصلے پہ ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور وہیں پہ انہوں نے اپنے کام اعمال شروع کر دیے۔ تبلیغ کے اندر 5 اعمال ہوتے ہیں، روزانہ مشورہ ہوتا ہے، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، روزانہ عصر سے عشاء تک لوگوں کے پیچھے گشتیں ہوتی ہیں، ان کو نماز کے لیے اعمال کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اور چوتھا عمل جو ہے وہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ ہوتا ہے گشت کا۔ 5واں عمل مہینے کا ہے کہ مہینے کے 27 دن ہم اپنے کام کریں اور 3 دن اللہ کو دے دیں۔ تو خیر وہ جو جماعت تھی وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور اعمال شروع کر دیے۔ تو اس کے اندر جو زبردست بات مولانا برہ صاحب اردن والوں انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر اس پہلی جماعت نے اپنا خیمہ لگایا تھا اور اعمال کیے تھے، تبلیغ کے اعمال جو ہیں وہ اعمال نبوی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ وہی اعمال تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ مولانا برہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اردن کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے، جو اسلامک یونیورسٹی ہے، اسلامک مدرسہ ہے، وہاں پہ اس کا قیام ہے، اور وہاں پہ 4 سے 5 ہزار طلباء جو ہے قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے علاقے میں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو آپ ان کو کبھی بھی اپنی مسجد سے نہ نکالیں، بلکہ ان کو اپنی مسجد میں جگہ دیں، ان کے ساتھ اعمال کریں اور ان کے ساتھ خوب گشتیں بھی کریں اور ان کو سکھائیں بھی اور ان سے سیکھیں بھی۔ انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گی، وہ دعائیں دنیا اور آخرت کے اندر آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔